ساتھ غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک خیال پورے پاکستان سے آپ نے ان مہمانوں کو جمع کیا اور یہاں ایک سیمینار کانفرنس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن کا ایک ماحول آپ نے پیدا کیا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت ہی شکریہ انصار مدنی صاحب, آپ نے ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے اپنے زمیندار بھائیوں کو جو کوئی پیغام دے سکیں. تو ہم آپ اس پہ آپ کے مشکور ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہی زمیندار کو نئی ٹیکنالوجی یا نئی معلومات فراہم کرنا ہے. اور جس طرح پہلے زمانے میں یہاں پہ زراعت ہوتی تھی اس کو سبسسٹنس فارمنگ یعنی گزارے والی زراعت, لوگ فروٹ بیچنا اس کو آر سمجھتے تھے. لیکن اللہ کے فضل سے پچھلے کچھ سالوں میں ڈپارٹمنٹ کی محنت اور این جی اوز کی اور پروگریسو فارمرز کی محنت سے اب وہ گزارے والی زراعت جو ہے وہ ایک کاروباری شکل اختیار کر گئی, اور زراعت جو ہے ابھی ایز اے بزنس لوگ اس کو اپنا رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے یہاں کا چیری ہے, خوبانی ہے, سیب ہے, اور یہاں کا مٹر ہے, شملہ مرچ ہے, آلو ہے, نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹس تک جا رہا ہے. تو فلوریکلچر جو ہے یا پھولوں کا اگاؤ اور ان کی مارکیٹنگ یہ ہمارے جی بی کے لیے ایک نیا سیکٹر کھلا ہے, اور یہ ایک اچھے اکنامک اپرچونٹی ہے. اور آج ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس انویسٹر بھی آ کے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ایجوکیٹ بھی کیا اور ایک بزنس سینٹر کی اوپننگ بھی کی. تو انشاءاللہ اس سے فیوچر میں یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے زمیندار جو کہ اپنے پروڈکٹس کو اسلام آباد مارکیٹ یا لاہور مارکیٹ تک پہنچاتے تھے اور ان کو کافی مشکلات پیش آتی تھی. ظاہر روڈ کا مسئلہ ہے, پھر ہمارے پاس ریفریجریٹڈ گاڑیاں نہیں ہیں, پیکنگ کا مسئلہ ہے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے ان بھائیوں کے انٹرسٹ ہے, چونکہ ان کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, آلریڈی امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ کام کرتے ہیں, اور لاہور, اسلام آباد, کراچی میں یہ آلریڈی پھولوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. اور یہ چونکہ شعبہ نیا ہے, ہمارے پاس بھی اتنے ٹیکنیکس نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس, چونکہ یہ شعبہ ہی نیا ہے. تو ظاہر ہے ان کے ایکسپیرینس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ایک نیا بزنس سیکٹر کھلے گا انشاءاللہ جی بی میں. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے زمیندار جو ہے پر یونٹ ایریا سے جس طرح چیری سے کماتے تھے, آلو سے کماتے تھے یا شملہ مرچ سے کماتے تھے, اب پھولوں سے اس سے زیادہ جو ہے فی کنال پیسے کمائیں گے, یہ ہمیں امید ہے. اور ان بھائیوں سے ہماری امیدیں وابستہ ہے. ڈپارٹمنٹ کا تعاون انشاءاللہ ان کے ساتھ رہے گا. بہت بہترین بات آپ نے کی, کیونکہ امتیاز صاحب یہاں پہ ظاہر مختلف جگہوں پہ طرح طرح کی چیزوں کی تجربات کرتے ہیں. تو ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے امتیاز صاحب ذرا اپنا جو تجربہ ہے ایکسپیرینس سے کچھ. بہت شکریہ ڈاکٹر مدنی صاحب. سب سے پہلے تو ہم آپ کے لیے بیک ٹیم کے وساطت سے جو ہے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ زمینداروں کو کہ ہماری جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ منیمم جو ہے میکسیمم جو ہے پروڈکشن پر یونٹ سے کمانے کے لیے مختلف ذرائع یہ زمینداروں کو بتانا چاہتی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر اسپیشلی شہر کے اندر جو زمینیں تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی. بالکل. اور وہاں پر جو ہے مجھے جہاں تک یاد ہے کہ یہاں پر چاول کی کاشت ہوتی تھی, گندم کی کاشت ہوتی تھی, مکئی کی کاشت ہوتی تھی, اور کوئی بلڈنگ نظر نہیں آتی تھی. اب حالت یہ رہی ہے کہ تمام کی تمام شہر کے اندر بلڈنگیں بنی ہیں اور زمینیں جو ہیں بہت کم رہ گئی ہیں, سائڈوں میں کچھ زمینیں رہ گئی ہیں. تو اس حوالے سے محکمہ زراعت اسپیشلی ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ زمینداروں کی منیمم جو لینڈ ہے اس سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ زمیندار کیسے وہ کما لے گا. تو اس حوالے سے اس سے پہلے بھی جیسے کہ ڈی صاحب نے بتایا, مصطفیٰ صاحب نے, کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے مختلف شعبے ہیں. جیسے پوٹیٹو یونٹ ہے ہماری ایکسٹینشن یونٹ کے اندر, واٹر مینجمنٹ ہے, اسی طرح جو ہے ہماری آئی پی ایم ہے, انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ ہے, مختلف یونٹس ہیں. یہ اپنی کیپیسٹی کے اندر بیٹھ کر زمینداروں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو اس سے پہلے ہمارے گلگت بلتستان کے اندر گندم اور مکئی ہوتی تھی, اس سے گزارا کرتے تھے. اس کے بعد ہمارا ایف او کے پروجیکٹ ہمارے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو آ گیا. آپ نے دیکھا کہ ایک انقلاب برپا ہو گیا پٹوری کے حوالے سے, لوگوں نے بہت کمانا کیش کا شروع کیا.
تو اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ہمارے گندم کی نئی نئی ورائٹیز آ گئی، مکئی کی ورائٹیز آ گئیں، اور اسی طرح جو ہے کیش کراپ جو ہے یہ چیری جو ہے اس وقت بہت زیادہ کیش کراپ بن گئی ہے، لوگ اس پہ بہت زیادہ کماتے ہیں۔ آج بھی ایک زمیندار سے ہماری بات ہو گئی تھی کہ ایک چھوٹا سا ہے کہ اس کی کیپیسٹی، اس کا یونٹ ہے گھر کے ساتھ ہی لان کے اندر، اس نے آج جو ہے سیل کر کے وہ بتا رہا تھا کہ 4.5 لاکھ میں نے یہ کما لیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹ آف ایکسٹینشن کی اچیومنٹ ہے چونکہ یہ اویئرنیس دے رہی ہے۔ تو اسی طرح آج کا جو ایونٹ ہے ہمارا، یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ پر جو یونٹ ہے ہماری لینڈ کی، جیسا کہ آج ہمارے ایکسپرٹ بتا رہے تھے کہ 1 اسکوائر فٹ کے اندر جو ہے نا 500 سے 600 روپے ایک بندہ کما سکتا ہے۔ بہت زبردست آپ کا کام ہے، جی ظاہر ہے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ میرے ساتھ جو ہے محمد یحییٰ صاحب لاہور کے، میں دیکھ رہا تھا جو آپ پروڈکٹس کے نام لے رہے تھے، خصوصاً یہ مختلف کلر کے پھولوں کے اور زمین کی زرخیز ہونے کے، تو یہ خوش ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ لاہور سے آئے ہیں یہاں بزنس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے۔ ہم ان سے گزارش کریں گے، گلگت میں پہلی دفعہ ہم نے تازہ پھولوں کا جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کلیکشن ہم نے دیکھی، اور یہ چیزیں شہروں میں ہم دیکھتے تھے، اب گلگت میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آگے، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور میڈیا کا شکریہ ادا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ پھل وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، مختلف چیزیں لگاتے ہیں۔ ان چیزوں کی یہاں پہ منڈی ہیں، مطلب آؤٹ لیٹ بھی ہیں، یہاں پہ مختلف چیزیں ہیں۔ فلاورز کے حوالے پہ یہاں پہ جو ہے نا جو ذمہ دار ہیں یہاں پہ فلاورز گروتھ کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ ہم نے ان لوگوں کو بلبس وغیرہ بھی دیے، کیونکہ پاکستان میں 4 موسم ہیں۔ ہم سردیوں میں جو ہے اپنے پنجاب سے فلاورز لے لیتے ہیں، سندھ میں بھی فلاورز آ رہے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے فلاورز کا جو ہے نا، تو گرمیوں میں ہمارے لیے جو ہے گلگت بلتستان کا موسم ایک بہت اچھا موسم جو ہے نا ہمیں یہاں پہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ملا ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ہم کرل کہار میں، ناران کاغان میں ادھر ادھر لگاتے ہیں، وہاں پہ بارشوں کا کافی ایشو ہوا، کچھ بیماریوں کا ایشو ہوا۔ ہمیں یہاں پہ کچھ ہم نے وزٹ کیے کل بھی، تو ہم نے یہاں پہ آ کر دیکھا کہ جو یہاں پہ فلاورز لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں سے پوچھا جی آپ لوگوں نے کون سی کھاد ڈالی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ابھی تک تو ہم نے کوئی کھاد ہی نہیں ڈالی۔ ہم تو دیکھ کے حیران ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کیسا رزلٹ مل رہا ہے۔ زبردست۔ پھر ہم نے پوچھا جی ان کے اوپر کوئی سپرے وغیرہ کی ہے؟ اس نے کہا جی آج تک ہم نے کوئی سپرے بھی نہیں کی ہے۔ ہمیں تو انتہائی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے یہاں پہ جو رزلٹ ہمیں ملا ہے، صحیح، کہ جو ہمیں پنجاب میں بھی وہ رزلٹ نہیں ملا جو یہاں پہ گلگت بلتستان میں مل رہا ہے۔ اور اس کی ہم مارکیٹنگ جو ہے انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے سہولیات کے لیے، پہلے بھی میں تقریباً یہاں پہ کوئی 3-4 سال سے کام کر رہا ہوں فلاورز کا، بالکل کچھ گھروں میں لوگ لگا کے وہ مجھے لاہور میں سپلائی دے رہے تھے۔ ان کو مارکیٹنگ کا ایک بڑا ایشو تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو یہاں پہ یہ چیزیں جانور ہی کھاتے ہیں، لوگ تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں لینے کو تیار ہے یہاں پہ۔ صحیح۔ تو اس کی انشاءاللہ ان کی سہولیات کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے ہم نے یہاں پہ اپنا ایک آؤٹ لیٹ بنایا ہے، تاکہ آپ لوگ یہاں پہ جتنے فلاورز لگائیں، لگانے کے بعد آپ جو ہے جیسے پھل وغیرہ، سبزیاں وغیرہ منڈیوں میں بھیجتے ہیں، اب آؤٹ لیٹ جو ہے ہماری جو ہے یہاں پر لے کر آئیں، انشاءاللہ آپ کو اسی وقت آپ کو کیش دیا جائے گا اور آپ کو سہولیات دی جائے گی۔ زبردست، بہت میں مشکور ہوں آپ کا۔ سر زیدی صاحب، جس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ لوگوں کو ہم سہولیت دینا چاہتے ہیں، دیکھیں یہاں جو لوگ ہیں ان کے پاس زمین ہے، اب زمین میں وہ آلو کاشت کرتے ہیں یا جو ہے وہاں پہ کوئی چیری لگائی اس طرح، تو آپ کی نگاہ میں وہ زمین برباد ہو رہی ہے یا زمین آباد ہو رہی ہے؟ کہ جو بلبس آپ للی کا لگا رہے ہیں، ٹیولپس لگا رہے ہیں، گلیڈیولس لگا رہے ہیں، وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ پہلے سال جو ہے آپ کی کاسٹ نکل جاتی ہے اور پھر آپ جو ہے ٹوٹلی پروفٹ میں ہیں۔ میں اور چیزوں سے کمپیئر اس طرح کر سکتا ہوں کہ فلاورز جو ہے یہ ہائی الٹیٹیوڈ پر ہی گرو ہوتا ہے، ہائی کوالٹی کا۔ صحیح۔ یہ لو لینڈ کا پوری دنیا میں کلٹیویشن کا کوئی اس کا ہے نہیں کانسیپٹ۔ زبردست۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں ادھر بیسٹ کوالٹی کا فلاورز جو ہے ہم لے سکتے ہیں، اور ہمیں آگے ہی چاہیے ہوگی کہ کون سے ایسے پھول ہیں جن میں بلبز اتنا مہنگا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس کرزینتھمم ہے جس کی خالی ٹپ توڑ کر کے آپ اس کو جو ہے آگے ریپروپیگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے آگے ملٹی پلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کرزینتھمم سال کے اگر آپ نے اس کو صحیح وہ دے دیا
ٹیمپریچر دے دیا تو سال کے 3 آپ کو فصل مل سکتے ہیں اس سے. اور اس کی اتنی واسٹ رینج ہے, اس میں کلرز کی واسٹ رینج ہے, اس میں سائزز ہیں اور بہت ہی زبردست پھول ہے. ہمیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری آگہی ہونی چاہیے ساری فلاورز کے بارے میں, اور فلاورز سے ہٹ کر کے تھوڑا سا فلاورز کے اندر ضرورت ہوتی ہے بڑی اہم, یعنی کہ فولیج کی. فولیج کے بغیر کوئی بھی بکیٹ ہے یا باسکٹ ہے وہ اس میں بیوٹی پیدا ہی نہیں کی جا سکتی. صحیح. فولیج وہ اس پتے ہیں جو اس کی بیوٹی کو انہانس کرتے ہیں, اس کو جو ہے کلر دیتے ہیں, اس کو ایک نفاست, خوبصورتی, ایک جاذبیت اس میں پیدا کرتے ہیں. تو ہمیں اس کی بھی اویئرنیس چاہیے کہ ہم کون کون سے یہاں پر جو ہے لیوز لگا سکتے ہیں جو معاون ثابت ہوں. اس کے اندر جو ہے کروٹنز ہیں, اس کے اندر جو ہے یہ ہائیڈرابیل ہے, اور ہیں ہائیڈرینجیاز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس پر کام کیا جا سکتا. فلاورز کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کوالٹی فلاورز کر رہے ہیں تو کہیں بھی دنیا میں فلاور ویٹ سے نہیں بکتا. کیا بات ہے, بہت فلاور پر اسٹیم بکتا ہے. صحیح. جو یقیناً کبھی آپ کو ایسا مایوس نہیں کرے گا کہ آپ بالکل ہی دل برداشتہ ہو جائیں. صرف ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں ہارویسٹنگ کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہارویسٹ کس ٹائم ہوگا. صحیح. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ پاکستان میں جیسا ٹرینڈ ہے کہ اسلامک مہینوں کے حوالے سے ہی شادیاں ہوتی ہیں, اور میکزیمم جو کنزمپشن ہے فلاورز کا وہ شادیوں میں ہے. تو ہمیں ان مہینوں کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا جس میں شادیاں نہیں ہوتی. اگر ان دوران ہمارا یہ فلاورز جو ہے پروڈکشن آ گئی تو یقیناً ہمیں کچھ پریشانی کا باعث ہوگا. صحیح. ادروائز جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو حافظ صاحب, جس طرح زیدی صاحب نے بات کی اس میں ٹرانسپورٹیشن کا, کیونکہ یہ تو ہمارے یعنی اپنا یحییٰ صاحب کا شعبہ ہے, یہاں سے پنڈی تک لے جانا, پھر لوگ جب یہاں عادی ہوں گے تازہ پھول کے, پھر ان موسموں میں یہاں پہنچانا. تو میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں گلگت بلتستان میں جو زمین ہے اس پہ آپ کی اب تک کی جو نگاہ ہے اس میں کون سے ایسے پھول ہیں جو اگر وہ اپنی زمین پہ کاشت کریں تو کم از کم وہ مطمئن رہ سکتے ہیں, یعنی ان کے معاشی رویے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے ملک میں جو فلاورز بکتے ہیں ان میں سر فہرست گلیڈیولس ہے ایک, جو ہماری لوکل کلٹیویشن میں لوگ یوز ٹو ہیں, آتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں اس کو لگانا. صحیح. تو اسی طرح وہ جیسے یہی صاحب نے فرمایا کہ سردیوں میں گلیڈیولس پنجاب میں وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے. بالکل. جو ہی سردی کا موسم ختم ہوتا ہے تقریباً اپریل مئی تک اس کی پیداوار آتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی پیداوار ختم ہو جاتی ہے پنجاب میں. اس کے بعد الٹیمیٹلی ضرورت ہمیں رہتی ہے, چاہے ایونٹس کم ہو جاتے ہیں گرمیوں میں, ڈاؤن میں پاکستان میں گرمیوں میں ہمارے شادیاں وغیرہ کم ہو جاتی ہیں, لیکن ایئر کنڈیشن شادی ہالز ہونے کی وجہ سے ایک ماڈرنزم میں آ گئے نا ہم, تو اس طرح کی ایک فیسلٹیز کی وجہ سے بالکل ختم نہیں ہوتی, چلتی رہتی ہیں. پھر کچھ میجر ایونٹس ہیں ہمارے, جیسے عیدین ہے وہ آ جاتی ہیں گرمیوں میں, مدرس ڈے ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے وہ آ جاتا ہے. تو مطلب کہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی لحاظ سے ہمیں فلاورز کی ضرورت رہتی ہے اور گلیڈیولس کی ضرورت رہتی ہے. تو اتنا ساری آبادی, اتنا بڑا پاکستان, اس کو پھول کی پیداوار نیچے سے تو ختم ہو جاتی ہے جو ہمارے روایتی زرعی علاقے ہیں جیسے سندھ ہے, پنجاب ہے. تو وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پنجاب کے گروورز نے یا سندھ کے گروورز نے آج سے 20-22 سال پہلے پنجاب کے لوگوں نے شمالی علاقہ جات کا رخ کیا اور سندھ کے لوگوں نے کوئٹہ سائڈ کا رخ کیا. لیکن جیسے میں صبح بھی ایک سیمینار میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پنجاب کے لوگ پہلے ایبٹ آباد یا کشمیر راولہ کوٹ میں یا سوات وغیرہ کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں فارمنگ کی اور وہ کرتے رہے, ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں.
لیکن جو لوگ گلگت بلتستان آئے ٹورزم کے حوالے سے، ٹرائل کے حوالے سے، یا یہاں کے لوگوں نے، لوکل لوگوں نے تھوڑا سا سیڈ لے کے یہاں پہ ٹرائل کیے یا کمرشل پروڈکشن کی طرف وہ آ گئے فلاورس کی، اور فلاورس میں خاص طور پہ جسے میں گلیڈیولس کے اوپر بات کر رہا ہوں. بالکل. ہم نے جن کا یہ پرانا بزنس ہے، ہم نے گلگت بلتستان کے فلاورز میں اور سوات ایبٹ آباد کے فلاورز میں کافی فرق دیکھا. یہاں کا پھول معیاری، اس کی وجہ یہاں پلنٹی آف سن شائن اویلیبل ہے، لاٹ آف سن شائن ہے، کلیئر ویدر ہے، اور سب سے بڑا میجر جو پوائنٹ ہے وہ لیس ہیومیڈیٹی، یہاں ڈرائنس ہے. یہ پھولوں کے لیے، پودوں کے لیے، ویجیٹیبل کے لیے، فروٹس کے لیے یہ ایک بڑا پازیٹیو فیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور میں صرف اس ایک فیکٹر کی بنیاد پہ جی بی کے موسم کو ہالینڈ کے موسم سے زیادہ بہتر کہتا ہوں. ہالینڈ میں 365 دنوں کے بیچ میں بلا شبہ 250 دن بارشیں ہوتی ہیں، ہائی ہیومیڈیٹی ہے، ویسے بھی وہ بلو سی لیول ہے اور بالکل ایک کوسٹل ہے پورا کنٹری جو ہے وہ، تو وہاں پہ ہائی ہیومیڈیٹی رہتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو اس سے بچانے کے لیے ان کو بہت سارے اسپرے کرنے پڑتے ہیں. تو جیسے یہی صاحب نے فرمایا، ہم یہاں پہ پچھلے دنوں میں جتنے بھی فارمرز کے ساتھ ملے، وہ ان لوگوں نے ان بیماریوں سے بچانے کے لیے یہاں پہ ایک بھی اسپرے نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ وہ بیماریاں وجود ہی نہیں رکھتی. تو یہ اتنا بڑا ایک آپ کے فیکٹر ہے، اور کہ جو ہالینڈ سے یا دنیا کے اور بہت سارے کنٹریز کی نسبت یہاں کے پوٹینشیل کو اجاگر کرتا ہے. اسی طرح اگر اچھا پھول یہاں کی زمینوں میں ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا اچھا سیڈ بھی پیدا ہوتا ہے یہاں پہ. تو لہٰذا یہ اس کو یہاں کی جیسے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک لاٹ آف کوآپریشن ہے. میں بالکل پورے خلوص سے اور پوری خلوص دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہمیں ہمارے وزٹس کے دوران ٹیکنیکل نو ہاؤ نہ دیتے، ہمیں وزٹس نہ کرواتے، جو لوگ یہاں پہ فارمنگ کر رہے ہیں ان سے نہ ملواتے، تو شاید ہم 3 سال 4 سال 5 سال یہاں پہ اتنا نالج ہم گین نہیں کر سکتے تھے جتنا ان لوگوں کے تعاون سے ہمیں ایک ہفتے کے بیچ میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچ گئے. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ پچھلے 1-2 ماہ کے بیچ میں یہاں پہ ایک آؤٹ لیٹ بنانے کا سیریسلی فیصلہ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا اور ایگزیکیوٹ کیا، اور ماشاءاللہ آج اس کا ایک یہاں پہ انوگریشن تھا. اور ہم نے یہاں کے جو فارمرز ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں کے ساتھ پراپر ہم رابطے میں آئے، اور ان لوگوں کو ہم نے نہ صرف گلیڈیولس جو کہ ایک میجر فلاور میں ایک میجر کراپ ہے پاکستان میں، اس کا سیڈ پرووائڈ کیا. اس کے علاوہ ہم نے للیز ہیں، اور اس کے علاوہ ایلیم ہیں، ٹیولپس ہیں، ہائسینتھ ہیں، کافی ساری چیزیں ٹرائل پہ بھی لوگوں کو دیں کہ لوگ ان پہ بھی ایک ٹرائل کریں، لوگوں کا ایک تجربہ ہو، تو ان چیزوں کو بھی کل کو کمرشل کلٹیویشن میں ہم لے کے آئیں. اور ڈیفینیٹلی اگر یہ چیزیں یہاں پہ لوکلی ان کے پھول پیدا ہونے شروع ہو گئے تو طارق صاحب جیسے امپورٹر جو کہ ایک کروڑوں روپے کا فلاور امپورٹ کرتے ہیں، ان کی فلاور کی امپورٹ میں کمی ہوگی، اور یہاں کا وہ ڈیفینیٹلی وہی پیسہ یہاں کے ذمہ دار کے خوشحالی میں کردار ادا کرے گا. اور ہمارے جیسے امپورٹر جو کہ کروڑوں روپے کا ہالینڈ سے سیڈ امپورٹ کرتے ہیں، ان کو وہ سیڈ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کم امپورٹ کرنا پڑے گا یا بالکل ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ لوکل اچھا سیڈ ان کو یہیں سے ہی ملے گا. تو لہٰذا اس پہ جیسے ماشاءاللہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک فوکس ہے، میں دعا کروں گا کہ ان لوگوں کا اور اس پہ ورکنگ کریں، ہمارے جیسے لوگ بھی اس میں اور زیادہ انوالو ہوں، تو انشاءاللہ ایک خوشحالی کا ایک درخشاں ایک باب کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے معزز مہمانوں کا. ظاہر ہے جو گلگت بلتستان میں آ کے اپنا جو تجربہ ہے، اپنا جو مشاہدہ ہے، ظاہر ہے وہ آپ نے شیئر کی، تو اس سے جو دیکھنے والے اپنی زمینوں کو آباد کریں گے، اور جو جیسے کہ دین بھی کہتا ہے مردہ زمینیں، جس طریقے سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے اس طرح زمین بھی مردہ ہوتی ہے. اس کو زندگی دینے کے لیے جو مختلف قسم کے سیڈز ہیں اس سے زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ آپ جیسے جو جاننے والے ہیں، زمین کی حالت کو پہچانتے ہیں، ان سے اگر مشورہ کریں
تو نقصان میں نہیں رہیں گے یہاں کے جو کسان ہیں، فارمرز ہیں وہ. تو ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ، بیان میں آپ نے وقت دیا. ناظرین جگزلی سوس کنڈیت سوس پشیگت اسے نجارس کیوں ملیوک تھے یو پہ اسے زمین گینی اسکر تھے سن نکلئی تھے اے انداز نشچگا تھی کہ بیس نینو مشروچ عمل تھی اس تو اسے اچھی سرپ ان زمین اٹھن نس پوری دنیا تر سیل تھی گن آلو اے جگ پشیگن آل اے زمین جو جگ سے جگ تھا فائدہ گنن نس پشیگن نینو کچھ تجربہ گہن مشاہدہ گہن اے بیس سمٹے تم زمین اچ فوکس تھے انی رارو مشوروچ عمل تھے. اگر کے دشر ان کو ہن گندمی شکل مجا اسے کو پھولی ہن اسے کے آلو ہن اسے کے مکئی ہن انس اگر آل فائدہ کم دوکھن تو او کالے انی رارو جو مشورہ گینی بیس آل یول یول ای پھنری کہ دنیا تے اچھو مجا اسے قیمت زیادہ ہن تو ای آل زمین اور ٹوک تھی گیس تو او کالے بیس بری کی فائدہ گنو بونس ایسے وجہ اسے زمین کے چھٹ پہ پھت بگن ایسر وے کٹے ای کے آلیہن ای ذرائعہن ای اٹے گیس تو آل اے زمین آباد بگی تو ایرانن کی ایسر چرندس گا پرندس گا اینو رزق بکھن ظاہر خدای کے کہ مخلوق ہن اس فائدہ ہون ٹھیک تو اسے الکانی بہتر بین اسو جو دمیجری ٹٹری کے ہن ای دور بین مٹ انے بویت تھم سوٹ توم گامور انے کسم سوین رارو جو مشورہ گینی توم زمین آباد تھا سی زمین آباد بھی چھو آباد بھی سی نسل آباد بھی انی موری گینی اشی بیا کے جو اجازت دکھمس خدایا سوس پاشنت سوس ٹرکانت سو پروجنت گلتے مختلف گامور مس انی پروگرامی تھمس انے کسم پروگرامی ٹرکوگی سوس خواہش شبینت تو آن کو یوٹیوب پر اسی چینل ہن انسے کو لولو بٹن کھن سبسکرائب تھی گت تو اور پار بے چنی گھنٹی کے نشان ہن اے گا کٹٹ تھی گت تو ان قسم کے پروگرامی ہن سوٹ وقتاً فوقتاً جو ہی مس چینل اپلوڈ تھی اس تو سوٹ نوٹیفیکیشن وائی اور سوس اے پروگرامی ٹرکات کنجوسی نہ تھا پروگرام ٹرکانت تو کمت انے سبسکرائب تھی گت تو مختلف دشوٹ اسے موریے اسے کے دش بیا کیو ای ملی تصویری ملی ہینشی مشوٹ تریجن تو سٹ بویتن سوس انو چینل سبسکرائب تھا یہ جو